توہین رسالت اور حقوق بشر و آزادی کے نام نہاد دعوے دار ولی امر مسلمین سید علی خامنہ ای۔ فرانس کی حکومت آتی ہے اور اس واقعے کو حقوق بشر اور آزادی وغیرہ سے جوڑ دیتی ہے۔ درس عبرت کا مقام یہاں پر ہے۔ یہ فرانس کی حکومت کس طرح کی حکومت ہے؟ یہ سیاست کون سی سیاست ہے؟ یہ وہی سیاست ہے جو درندے ترین اور وحشی ترین دنیا کے دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور ان کی پناہ گاہ بن چکی ہے، یعنی ایسے دہشت گرد کہ جنہوں نے ہمارے ملک کے صدر کو شہید کر ڈالا، وزیر اعظم کو شہید کر ڈالا، چیف جسٹس کو شہید کر دیا اور حکومت اور عدالت کے کئی نمائندوں اور اراکین کو شہید کر ڈالا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 17,000 عام لوگوں کو گلی اور بازار میں عوام کو شہید کر ڈالا۔ یہ کوئی عام دہشت گرد نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی پناہ گاہیں فرانس پیرس میں ہیں اور یہ بے شرمی کے ساتھ حقوق بشر و آزادی کے دعوے کرتے ہیں۔ اسی فرانسیسی حکومت نے دفاع مقدس 8 سالہ ایران عراق جنگ کے زمانے میں صدام جیسے خونخوار بھیڑیے کی سب سے زیادہ مدد کی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے ممالک کی امداد سے زیادہ تھی، لیکن اس جنگ میں صدام کی سب سے زیادہ امداد کرنے والی یہی فرانسیسی حکومت تھی۔ جدید طیارے اور جدید جنگی وسائل اس خونخوار بھیڑیے صدام کے اختیار میں دیے اور انہیں شرم بھی نہیں آئی۔ جنگی وسائل دیے، کہا بھی اور اعتراف بھی کیا۔ یہ ان کا دہشت گردوں وغیرہ کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان کا اپنی قوم کے ساتھ سلوک بھی۔ پچھلے سال کے ان ہفتے کے دن کیے جانے والے احتجاجات میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ لوگ بے شرمی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل آزادی اور حقوق بشر ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ایک سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ثقافتی اور وحشی پن کا دفاع اور اس خاکہ بنانے والے کے ایک مجرمانہ عمل کا دفاع اور سکے کا دوسرا رخ، منافقین اور صدام کا دفاع اور صدام جیسوں کی امداد۔ یہ ہر دو عمل ایک سکے کے دو رخ ہیں۔